ویلکم بیک ناظرین منشیات کس طرح نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے، یہ کہانی ہر محلے کے اندر موجود ہے۔ جو دیکھنے والے ہیں ایسا ممکن نہیں کہ ان کے ارد گرد بھی بہت ساری کہانیاں ان کو معلوم ہیں، مگر اس کے لیے اب کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ حکمت عملی جو ہے وہ سامنے آتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک خفیہ معلوماتی ایک آپریشن تھا جو مکمل کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، اور تعلیمی اداروں کو اس کے اندر فوکس کیا گیا ہے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور مختلف درجے کی، جس کے اندر سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور بہت ہی امپورٹنٹ جو انسائٹس ہیں وہ اس وقت ہم آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ طاہر عباسی موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اب کریک ڈاؤن کی تیاری کب کی جا رہی ہے اور کب کریک ڈاؤن شروع ہوگا ان لوگوں کے خلاف جو اس نوجوان نسل کے اندر زہر اگل رہے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ طاہر عباسی صاحب ذرا بتائیے گا۔ شکریہ علی رضا۔ کراچی سمیت سندھ کے ایسے خاص بڑے تعلیمی ادارے ہیں جہاں بڑے پیمانے پر منشیات اور خاص طور پر آئس کرسٹال اور ٹرنو نامی ایک نشہ آور چیز ہے جو کہ انتہائی مضر صحت انسانی جان کے لیے اس کی فروخت جاری تھی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے چند ماہ پہلے اسپیشل برانچ کی خفیہ ٹیم مرتب کی تھی جو انتہائی ماہرانہ تفتیش کاروں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے خفیہ انداز میں انتہائی خفیہ ایک معلوماتی آپریشن کے نام سے کراچی بھر کی پہلے فیز میں تمام بڑی جامعات سمیت نجی کالجز ہیں، ساتھ ہی ایسے مقامات ہیں، ایسے اسکولز ہیں جہاں سے منشیات کی فروخت پر معلومات حاصل ہو سکتی تھی، وہاں یہ آپریشن کیے گئے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ جو رپورٹ آئی جی سندھ کو بتائی گئی ہے، شہر بھر میں، کراچی شہر میں 22 ایسے چھوٹے اور بڑے گروپ ہیں جو کہ تمام چھوٹی بڑی جامعات سمیت نجی کالجز ہیں، سرکاری اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں، یہاں پر جو ہے وہ مہنگی ترین نشہ آور اشیاء جو ہے وہ فروخت کر رکھے گئے ہیں۔ لانے والے اور بیچنے والے تمام کی فہرستیں مرتب کی گئی ہیں۔ جو آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو معلومات فراہم کی گئی ہے، ضلع جنوبی سر فہرست ہے جہاں 12 بڑے گروپ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں۔ نہ کہ صرف یہ تعلیمی ادارے، کالجز اور اسکول سمیت گھروں تک پہ طلبہ اور طالبات کو منشیات جو ہے وہ گھروں تک پہنچانے کا کام انجام دے رکھے ہیں۔ ملیر بھی محفوظ نہیں ہے، 3 گروپ کی نشاندہی کی گئی ہے، اس کے کارندوں کی فہرست مرتب کی گئی ہے۔ کورنگی سے انتہائی افسوسناک صورتحال سپا سالار کو بتائی گئی تھی۔ ایک سرکاری اسکول ہے جس کے احاطے میں سرکاری گھر بنائے گئے تھے جہاں سرکاری ملازمین رہائش پذیر ہیں، یہاں سے خواتین ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلاتی ہیں جو کورنگی کے بڑے اسکولوں میں منشیات سپلائی کرتا ہے۔ لیاری بھی اس کے شکنجے میں ہے، 3 ایسے گروپ کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ لیاری کی بڑی جامعات سمیت سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں تقریباً 16، 12 اور 14 سال تک کے بچوں کو منشیات فراہم کرے گئے ہیں۔ کراچی کا وسطی ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اس میں 5 گروپ کی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ شرقی میں 30 ایسے لوگ ہیں جن میں نوجوان لڑکیاں شامل گئے، ان کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ شرقی کے طاہر مختلف عباسی، جس طرح آپ مقامات پر۔ بتا رہے ہیں، اس طرح جو آپ بتا رہے ہیں فیکٹس، اس سے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ ہر ضلع میں باقاعدہ جس طرح جنرل اسٹور پہ رکھ کے چیزیں بیچی جاتی ہیں اس طرح کیا بیچی جا رہی ہے منشیات؟ کیا اس قدر یہ زہر اس طرح اتنی آسانی سے جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے؟ مجھے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، جو فیکٹس بتا رہے ہیں، وہ تو ہارریبل ہے، مطلب اتنے بڑے لیول پہ نیٹ ورک چل رہا ہے۔ جو تحقیقات کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کی تھی، وہ اس پر پورا اترے ہیں، اور پہلی بار ایسا بتایا جا رہا ہے کہ منشیات کے طور پر جو خفیہ گرینڈ آپریشن تھا وہ مکمل ہوا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سرکاری ملازم سے متعلق معلومات لی گئی، کون کون اس کی نقل و حرکت میں ملوث ہے، کون لا رہا ہے، کون بیچ رہا ہے، کون اس میں ملوث ہے بچوں کو اس طرف لانے کے لیے، اس تک کی نشاندہی کی گئی ہے۔ شرقی سے متعلق خوفناک اطلاعات یہ تھی کہ کراچی کی سب سے بڑی جامعہ میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، سرکاری ملازمین اس میں ملوث ہیں، وہاں رہائش پذیر کالونی کے جو ہے وہ افراد اور نوجوان بچے اور لڑکے ہیں جو کہ یہ رات بھر یہ کام کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی نوجوان طلبہ اور طالبات کو اس کی سپلائی دیتے گئے۔ ایس ایچ او مبینہ ٹاؤن سے متعلق بھی معلومات دی گئی ہیں کہ وہ اور ان کی ٹیم بھی اس میں ملوث ہے۔ اس طرح کراچی کے تمام ضلع جنوبی سر فہرست ہے جہاں ایک سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، اور دوسرے نمبر پر ضلع شرقی ہے جہاں سب سے زیادہ تعلیمی اداروں میں منشیات کی سپلائی دی جاتی دیکھیے ہے۔ عمومی طور لیکن پہ ضلع طاہر شرقی عباسی کی جو صاحب، جامعہ ہے اس میں آنے والے طلبہ اور طالبات کی تعداد سب سے زیادہ بتائی گئی ہے دیکھیے جو منشیات کا استعمال کر رہے ہیں۔ طاہر عباسی، آپ کرائم رپورٹر ہیں، کرائم بیٹ پہ دیکھتے ہیں اور اکثر خبریں بھی آپ فائل کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی، تو دیکھیں ایک عمومی طور پہ یہ رجحان رہا ہے کہ جی جو خریدار ہے اس کو پکڑ لیا، جو ہے وہ بالکل اینڈ یوزر ہے اس کو پکڑ کے دے دیا،
کہ مافیاز تک جائیں گی چیزیں یا نہیں، یا صرف یہ چھوٹے چھوٹے یوزرز کو پکڑ کے یہ شو کیا جائے گا جی ہم نے اتنے جمع کر لیے ہیں؟ آپ کی کیا ذہن کیا کہہ رہا ہے اس آپریشن جس طرح تیاریاں علی کی رضا جا رہی ہیں؟ صاحب، اس پہ جو 22 گروپ کی نشاندہی کی گئی ہے، 30 کارندوں کی نشاندہی کی گئی ہے، یہ تمام کے تمام وہ متحرک لوگ ہیں جو پہلے گرفتار ہوئے ہیں اور انہی صورتحال اور منشیات کی فروخت اور سپلائی میں گرفتار ہوئے ہیں، یہ ایک مرتبہ پھر اس میں ملوث ہیں۔ یہ خطرناک حد تک خاص طور پر کرسٹال اور آئس سمیت نوجوان طلبہ اور طالبات کو ایگزامز کے دوران اور رات بھر جھانکنے کے لیے ان منشیات کی طرف راغب کرنے اور انہیں منشیات پہنچانے تک میں ملوث ہیں۔ ان کی گرفتاری انتہائی کراچی پولیس ضروری سمجھتی ہے۔ گرینڈ آپریشن جلد شروع ہوگا۔ آئی جی سندھ مکمل طور پر فری ہینڈ دے چکے ہیں اس ٹیم کو کہ کسی بھی صورت میں پہلے فیز میں کراچی کے تمام اسکول، کالجز اور جامعات سے منشیات کی سپلائی اور سپلائی چین سمیت فروخت کرنے والے کو پکڑا جائے۔ یہ سلسلہ سندھ میں بھی شروع کیا جائے گا۔ طاہر عباسی، بہت شکریہ، آپ بتا رہے تھے، مگر بات یہ ہے ہم پھر چاہیں گے یقینی طور پہ مختلف قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، مگر بات یہی ہے ہم بار بار جس کا رونا روٹتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل جو مافیا ہے اس تک کیوں نہیں پہنچا جاتا، اس کا توڑ کیوں نہیں نکالا جاتا۔ یہ یوزرز اور یہ اس طرح کے لوگ تو اور بہت سارے پیدا ہو سکتے ہیں اور یوزرز بن سکتے ہیں، اور جو انتہائی اہم معلومات جو اس وقت طاہر عباسی ہمارے رپورٹر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کن کن جگہوں پہ کس کس طریقے سے نیٹ ورک چلا جاتا ہے، معلومات آج بھی مزید حاصل کر لی ہے پولیس نے، ماضی میں بھی اس طرح کی معلومات حاصل کی جاتی رہی ہیں، مگر سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ کیا اینڈ یوزر ہی صرف اس کو پکڑ کے نمبر گیم ہوگا، یا یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ یقینی طور پہ اس شہر کے لیے، اس شہر میں رہنے والوں کے لیے، ادھر کے بچے اور بچیوں کے لیے کچھ بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ ذاتی طور پہ ہم بہت سارے ایسے معاملات، ایسے گھرانوں کو جانتے ہیں جن کے جو بچے ہیں، بڑی بڑی فیملیز کے پڑھے لکھے لوگوں کے بچے اس طرح اس نشے کی لت میں پڑھ کر کس طرح پورے گھر کو تباہ اور برباد اور ایک پورے ٹراما میں ڈال دیتے ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ ایک وہ صرف زہر نہیں ہے، پوری ایک نسل کو تباہ کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے صرف مافیا، اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے کہ صرف پیسہ جو ہے وہ کار فرما نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کے ملک دشمن عناصر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے اندر ہے، کیونکہ ایک نوجوان نسل جو شاید انجینئر، ڈاکٹرز اور مختلف شعبے میں جا کر پاکستان کا نام روشن کر سکتا تھا، اس کو اس نشے میں ڈال کے اس پورے سلسلے کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، اور جس تیزی سے یہ نشہ بڑھ رہا ہے اس کے اندر بہت سارے سیگمنٹ، بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ یقینی طور پہ کار فرمائے ہیں، وہ دخل اس کے اندر رکھتے ہیں کہ بہت سارے پوورٹی ہے اور دیگر فرسٹریشن ہیں، جو زیادہ تر لوگ پریشان رہنے لگے ہیں، وہ بہت سارے چیزیں ہیں وہ رکھتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مضبوط اس کے خلاف جو کارروائی ہونی چاہیے ناظرین وہ ہم دیکھیں گے، ہم چاہیں گے کہ اتنی جاندار یہ کارروائی ہو اور صرف یہ جو ہے وہ نمائشی قرار نہ دی جائے، بلکہ حقیقی معنوں میں وہ کارروائی ہو اور جو نظر آئے اور شہری بولیں اٹھ کے کہ واہ ایڈیشنل آئی جی کراچی صاحب آپ نے کام کیا ہے، واہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب آپ نے کام کیا ہے۔ ناظرین ہم امپورٹنٹ ایشوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھ رہے کراچی ٹوڈے، اللہ نگہبان۔